کتنی مزہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میاں بیوی کے حقوق کی بات ہو رہی تھی، اور باقی حقوق یہ ہے کہ جب اللہ نے نعمت عطا کر دی، پھول جیسے بچے عطا کر دیے، تو اس پر پہلا حکم ہے اسلام میں کہ اظہار مسرت کرنی چاہیے، یعنی کہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اللہ نے بیٹا دیا ہے یا بیٹی دی ہے، دونوں پر انسان خوش ہو جائے. بیٹی دیکھے رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے. آج کل کے زمانے میں دیکھا ہے کہ لوگ بیٹی کی پیدائش پر ذرا افسردہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کی رحمت ہے. رحمت پر انسان کو جتنا بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اس کا حکم ہے کہ اظہار کرے. اس کے بعد خوش ہونے کے بعد پھر پہلا جو بچے کا حق بنتا ہے کہ اس کو یہ بتا دینا کہ تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا. یعنی کیا مطلب کہ اس کے کان میں اذان دینا اور اس کو یہ بتانا کہ تیرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا یہ اس بچے کا حق ہوتا ہے. پھر حق ہے میاں بیوی کا کہ اس کو اسلامی نام رکھنا، یعنی اسلام کے نام پر اس کے نام کو رکھنا. یہ نام بھی اثر کرتا ہے. تو دیکھیں آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ عجیب و غریب نام رکھتے ہیں، حالانکہ اسلامی نام رکھنا چاہیے. یہ بچے کا پہلا حق ہے. جیسا آپ نام رکھیں گے ویسا اس کا اثر اس کے اوپر ہوگا، تو وہ ویسے ہی بچہ بننے کی کوشش کرتا ہے. تو اسلام کے مطابق اس کو اسلام کا نام دینا. پھر آتا ہے کہ جس طرح والدین کے بارے میں آتا ہے کہ بچے کے بارے میں بڑے وہ فکر مند ہو جاتے ہیں، تو اسلام میں شریعت میں جو پہلا حکم ہے یہی ہے کہ اس کو تعلیم و تربیت، اور اس کی جو تربیت کرنی ہے وہ دینی تعلق سے اور روحانی بھی اس کی تربیت ہم نے کرنی ہے، تاکہ وہ بچہ تعلیم اسلام کی طرف توجہ دے. اور باقی جو ہیں اس میں دنیا کے فوائد کے لیے باقی تعلیم دینا وہ آپ لوگوں کا فرض وہی ہے کہ انسان اس کو دینی تعلیم دے اور اس کے بارے میں اس کو بتا دے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی وہ کوشش کرے گا. اب بچے کو اگر ہم نے دینی تعلیم نہ دی اور اس کو یہ نہیں بتایا کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے، ہم کس طرح مسلمان ہیں، یہ ہمارے پاس کس طرح پہنچا، تو وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. اگر اس کی تربیت دینی ہوگی تو وہ کوشش کرے گا، بے نماز کی پابندی بھی کرے گا، ہر احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا. پھر آتا ہے کہ والدین بعض اوقات جس بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو وہ اسی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو اس میں ان بچوں کے درمیان میں پھر نفرت دوری پیدا ہو جاتی ہے. اسلام میں یہ حکم ہے کہ اولاد کے درمیان میں مساوات قائم کرنا، یعنی کہ ہر بچے کو بیٹا ہے بیٹی ہے اس کو تمام چیزیں برابر تقسیم کرنا. لیکن وراثت میں علیحدہ اللہ کا حکم ہے، اور باقی چیزوں میں خوراک میں کپڑوں میں یہ تمام نان و نفقے میں آتا ہے کہ انسان اولاد کے درمیان میں مساوات قائم کرے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گی کہ ہم سب برابر ہیں، اور اولاد کے درمیان میں محبت اپنائیت تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی. تو کوشش کرنی ہے میاں بیوی نے کہ اپنی اولاد کی پرورش اس طرح کر ڈالیں. پھر دیکھیں اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں بھی اللہ نے زور دیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اور کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اب دیکھیں رشتہ داروں میں جو میاں بیوی کے حقوق کے بعد اور جو ہمارا زیادہ واسطہ پڑتا ہے رشتہ داروں میں، تو اس کے حقوق کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ اگر ان کے حقوق کو آپ نے احسن طریقے سے ادا کیا تو پھر انسان کے اندر رشتہ داروں میں اپنائیت آئے گی، محبت پیدا ہوگی.
जिस तरह देखिए अल्लाह ने फरमाया मेरी इबादत करो और किसी को शरीक मेरे साथ ना करो, और फिर फरमाया वबिल वालिदैन और वालिदैन के साथ और वज़िल कुर्बा और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। तो देखें इंसान को ज़्यादातर जिन रिश्तेदारों से ज़्यादा ताल्लुक़ पड़ता है, माँ की तरफ से देखें तो नानी नाना, मामू मामानी, ये तमाम चीज़ें रिश्तेदार, खाला, ये रिश्तेदारों में आते हैं। और अब्बू की तरफ से देखें, वालिद की तरफ से देखें तो फिर उसमें दादा दादी, चाचा चाचा चाची, ताया, ये तमाम उसमें रिश्तेदारों में आते हैं। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया इनको उनके हक सही मानों में अदा कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि इंसान को हुक्म है कि उनको सही मानों में उनके हकूक़ अदा करने के बाद अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि इन अपने रिश्तेदारों को जो सही रास्ते से भटक गए हैं, उनको अल्लाह के अज़ाब से डराना। यानी ये उन रिश्तेदारों का काम है, क्योंकि जिस तरह हम खुद सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो हमारा भी हक बनता है कि हम उनके साथ भी वैसा ही मामला रखें और उनको भी अल्लाह की इबादत की तरफ ले आएँ। अब देखिए इसी तरह जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया, कुरान मजीद की आयत है कि अपने रिश्तेदारों को अल्लाह के अज़ाब से डराइए, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनु हाशिम को भी दावत दी। इस्लाम की दावत सबसे पहले आपने घर से शुरू की, तो उनको भी डराया कि अल्लाह के अज़ाब से डर जाइए और अल्लाह के अहकामात इस तरह आते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, कुरान मजीद में आता है, देखिए रिश्तेदारों के बारे में अहादीस मुबारका में भी है कि अल्लाह ने फरमाया कुल मा अनफक़तुम, ऐ मेरे महबूब इनको कह दीजिए जो तुम खर्च करो यानी सदका खैरात करते हो, तो इसमें से सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को अहमियत दो। ये क्या मतलब है कि हमने सदका भी करना है, खैरात भी करनी है, तो सबसे पहले हमने अपने रिश्तेदारों को भेजना है। और जब हम अपने रिश्तेदारों को भेजना, कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह उसका अज्र डबल कर देते हैं। और इसी तरह हदीस मुबारक में भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रिश्तेदारों पर माल खर्च करना अल्लाह के यहाँ दोहरा सवाब है, यानी कि डबल सवाब है। तो हमने जो भी खर्च करना है, इंसान को पता होता है मेरे रिश्तेदारों में कौन ज़्यादा गरीब है, जो कौन ज़्यादा इसका हकदार है, तो हमने कोशिश करनी है, जो भी खैरात करनी है, जो भी सदका करना है, इससे पहले हम अपने रिश्तेदारों को देंगे, ताकि उनके साथ दिलजोई हो जाएगी। अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर याद रखना है कि फिर उनके अंदर अपनायत नहीं आएगी, नफ़रत होगी, दूरी हो जाएगी, जो कि पूरे ख़ानदान को तबाह और बर्बाद कर डालती है और उसके सुकून में खलल डालती है। तो हमने कोशिश करना है कि अपने रिश्तेदारों को सही मानों में उनका हक अदा करना है। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और रिश्तेदारों के दरमियान में अफ़्व व दरगुज़र करना है। अब देखिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से पहले की बात है, छोटी-छोटी बातों पर आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती और ख़ानदान ख़त्म हो जाते थे। अब देखिए इसलिए हुक्म दिया अफ़्व व दरगुज़र करने का, यानी कि इंसान से गलती होती है, फिर इंसान को चाहिए कि वो क्या करे, अपनी ताकत रखने के बावजूद भी उनकी बात को, उनकी तकलीफ़ को दरगुज़र कर दे, छोड़ दे, माफ़ कर दे अल्लाह के लिए। फिर देखिए वही लोग आएँगे जो इन सही मानों में आप देखेंगे कि वो अपनी जान से भी बढ़कर रिश्तेदारों के का ख्याल रखेंगे और अपनी जान भी की परवाह भी नहीं करेंगे। अगर हमने अफ़्व दरगुज़र ना किया तो ख़ानदान तबाही से नहीं बच सकता। फिर उसके बाद है कि हुस्न सलूक उनके साथ करना है। अब क्या मतलब हुस्न सलूक में बहुत सी चीज़ें आती हैं। इसमें इज़्ज़त व तकरीम भी आता है, उनके साथ ताउन का सिलसिला भी आता है। मिसाल के तौर पर रिश्तेदारों में कोई मक़रूज़ हो जाता है, आ जाती है, ये मसाइल हो जाते हैं। हमने गैरों के साथ तो बड़े ताउन करते हैं, लेकिन वहाँ हमें ज़ाती गराज़ होते हैं। लेकिन हम अपने रिश्तेदारों के साथ जब ताउन करेंगे तो हुक्म है कि उनकी इज़्ज़त व एहतराम करना, अगर वो मक़रूज़ हो जाए उसका कर्ज़ अदा कर देना। अब कर्ज़ अदा नहीं कर सकते, इतना हुक्म है कि उसको कर्ज़ दे देना, फिर उससे कि कह देना कि ये कर्ज़ हसना है, अगर तू चाहे जैसे तेरे पास हो जाए तो ये वापस कर देना।
اگر ہم اس کے ساتھ نہیں کریں گے، دیکھیں دنیا کے کام ہے جن نکل جاتے ہیں اور وہ غیروں سے مدد طلب کرے گا، اس کا کام ہو جائے گا، لیکن اس سے کیا ہوگا، خاندان کی عزت کم ہو جائے گی، گھٹ جائے گی۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرنے کی۔ اب دیکھیں اللہ نے یہ خاندان کیوں بنایا؟ قرآن مجید میں اللہ نے خود فرما دیا کہ لِتَعْرَفُوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ اب دیکھیں خاندان بنا دیے، قبیلے بنا دیے۔ اب دیکھیں ہر قبیلے کا انسان ایک ہی شکل میں مختصر، یعنی کہ ایک دوسرے سے پہچانا جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں خاندان سے، یہ فلاں سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا احترام کرنا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک نیک انسان، عظیم انسان وہ عزت کرتا ہے، اور جو کمینہ ہے وہ تذلیل کرتا ہے۔ تو ہم نے ان کی عزت اور ان کا احترام کرنا ہے، ان کے لیے ایک مخصوص یعنی کہ ملنے کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو احساس نہیں ہو۔ اب دوسری چیز ہے رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے اگر کسی کوئی اعزاز ان کو دیا ہے تو ان پر ان کو مبارکباد دو۔ یہ نہیں کہ بعض اوقات دیکھیں ہم اس وجہ سے، حسد کی وجہ سے ان کو مبارکباد نہیں دیتے، بلکہ اپنے اندر ہی ایک چنگاری اٹھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا کچھ نہیں ہوتا، ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ جو جس انسان کے اندر یہ حسد پیدا ہو جائے تو وہ اس کی نیکیاں کھا جاتی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں صحبت کا جو بڑا اثر ہوتا ہے لوگوں میں، تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ اگر رشتہ داروں میں دیکھ لو کہ کوئی برائی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو روکنا، امر بالمعروف کرنا اور نہیں عن المنکر کرنا۔ یعنی کیا مطلب کہ نیکی کی طرف اس کو بلانا ہے اور برائی سے ہم نے اس کو روکنا ہے۔ اب دیکھیں صحبت بھی بڑا کام کرتی ہے، اگر صحبت اچھی ہوگی تو وہ اچھے کام کرے گا اور اچھے لفظوں سے پہچانا جائے گا، اگر اس کی صحبت بری ہوگی تو وہ برے القاب سے پکارا جاتا ہے۔ جس طرح دیکھیں مثال ہمیں دے دی گئی کہ اگر ہم خوشبو کی دکان، کسی دکان پر جائیں، خوشبو والی دکان سے ہو کر آئیں گے تو ہمارے کپڑے ہم نہ بھی لیں وہاں سے کوئی چیز، تو یاد رکھنا ہے کہ وہ اثر ہمارے اندر موجود ہوگا، کپڑوں میں آئے گا کہ باقی لوگ سمجھیں گے یہ اچھی جگہ سے ہو کے آ رہا ہے۔ اب اسی طرح ہم اگر گندی جگہ پر چلے جائیں گے تو اس کے اثرات ہمارے جسم پر بھی ہوں گے، لوگ سمجھیں گے یہ جو دیکھے جس سے ہمارا تعلق ہوگا ہمارا نام بھی انہی کے ساتھ لیا جائے گا۔ تو ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارک ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رشتہ دار لا یدخل الجنت قاطع، کہ جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں سارا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کی خوشی کو برداشت نہیں کرتا۔ اب اسلام کہتا ہے کہ ان کے ساتھ خوش ہو جائیے، ان کو احساس تنہائی نہ دیجیے، اور ان کو اگر غم ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کوئی غمی مسئلہ ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، خوشی میں شریک ہو جاؤ، اور ان کے ساتھ ویسے ہی خوش رہو جیسے وہ خوش ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کے اپنی خوشی کا اظہار کرنا، یہ ہمارے شریعت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ میں لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں، توڑنے کے لیے نہیں آیا، صلہ رحمی کا حکم ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں کے درمیان ہم نے کیا کرنا ہے، ادب احترام والا معاملہ رکھنا ہے۔ اور دوسرا چیز کہ ہم نے جس طرح خود نیکی کی طرف جانا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی نیکی کی طرف جانے کا حکم کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے، یہ آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے رشتہ داروں کو گناہوں سے نہ روکا، یہ ان کا حق آپ کی طرف ہی رہے گا۔ اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے، اس کو نہیں روکیں گے، تو آپ نیکی کی طرف جا رہے ہو اور وہ برائی کی طرف جھک رہا ہے، تو یہ سارا کا سارا وبال آپ کے اوپر آئے گا۔ اب رشتہ داروں کے حقوق کے مطلب یہی ہے کہ صحیح معنوں میں ہم نے ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اسی طرح پھر دیکھیں رشتہ داروں کے اندر حق کی وراثت کا معاملہ آتا ہے، یہاں پر بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں۔